افسوس یہ تو بتائیں 15 سال سے تو آپ ہیں KPK کے اندر، مجھے KPK بدلتا نظر نہیں آ رہا، میں مریم نواز میں اور گنڈا پور میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، تو مجھے فرق یہ فری بجلی میں دے رہی ہوں انشاءاللہ۔ ہاں وہ دے رہی ہے، اپنے والوں کو دے رہی ہے، اپنے گھر میں ماڈل ٹاؤن میں دے رہی ہے یا جاتی امرہ میں دے رہی ہے، یہاں پہ نہیں دے رہی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ گاڑی مانڈ میں چلتے ہیں، پیٹرول خرچ کرتے ہیں، یہ سارے غریب لوگ آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون والوں کو بھی دعوت خان صاحب نے ان کو حکم بھی دیا ہے کہ آپ نکلیں اور 25 کروڑ عوام کے ریلیف کی بات ہو رہی ہے، آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو قائد عمران خان سمجھے۔ ٹھیک ہے، ہوش کے ناخن لو، آپ لوگ کسی کا پروگرام ہے، آپ مہمان ہو نا، جو مہمان ہے وہ مہمان کی طرح آ کر بیٹھتے ہیں۔ میں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ خان صاحب کے جالے اگر کہتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے متوالے ہیں، واللہ خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں مشن اور مقصد کے لیے۔ اکیلا نہیں ہے، PTI والے بھی ساتھ ہیں ان کے، جو فیصلہ حافظ نعیم کرے گا پاکستان تحریک انصاف اس کا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ اور پاکستان میں نوجوانوں کو ریلیف دے گا، اس میں کوئی اچھا وہ کرے گا، نوجوانوں کو آپ تو پہلے نوجوانوں کو دیکھو کون سے کنٹری میں جا کے کوئی ٹینکی لگا رہے، کوئی کس طرح راستے سے نکل رہا، ملک چھوڑ کے کسی اور ملک کیا ہے ٹھیک ہے کہ بھیا نجات دلائیں گے، بلوں سے نجات دلائیں گے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بلوں میں رعایت کرو، بلوں میں کمی کرو، IMF سے چھٹکارا حاصل کرو۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک راشد نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں CRP پاکستان۔ ناظرین، اس ٹائم میں راولپنڈی دھرنے میں موجود ہوں، جہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک جھنڈا اور دو جو ہے نا کارکن اس جو ہے نا یہ اس دھرنے میں موجود ہے، جو باقاعدہ طور پر قیدی نمبر 804 کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ جیسا کہ حافظ صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو دھرنا ہے کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، نہ یہ جماعت اسلامی کا دھرنا نہیں ہے، یہ PTI والوں کا بھی دھرنا ہے، یہ مسلم لیگ نون والوں کا بھی، اگر کوئی رہ گیا ہے تو یہاں پر یہ پیپلز پارٹی والوں کا بھی دھرنا ہے۔ آج اس کی واضح مثال ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنان اپنے فلیگ کے ساتھ اس دھرنے میں موجود ہیں۔ آئیں چلتے ہیں ان کارکنان سے جانتے ہیں کہ وہ اس دھرنے میں کس اغراض و مقاصد سے شرکت ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں؟ جی سر۔ آج آپ باقاعدہ طور پہ شرکت کر چکے ہیں؟ سر جی ابھی جو ہم آئے ہوئے یہ صرف نہ جماعت اسلامی کے نہ PTI کے، یہ سب مل کے جتنے بھی عوام ہے پاکستان کے اندر ہے، یہ ان کے لیے اس لیے نکلا ہوا ہے، باہر گھر میں گزارا نہیں ہوا، بلوں کا سیٹوں پہ الگ بل بڑھ کے آتے ہیں، اور چیزوں الگ آ رہے، بندہ کہاں جائے۔ ابھی یہ بول رہے ہم پاکستان میں نوجوانوں کو ریلیف دے گا، اس میں کوئی اچھا وہ کرے گا، نوجوانوں کو آپ تو پہلے نوجوانوں کو دیکھو کون سے کنٹری میں جا کے کوئی ٹینکی لگا رہے، کوئی کس طرح راستے سے نکل رہا، ملک چھوڑ کے کسی اور ملک میں شفٹ ہو رہا۔ یہ کیوں ہو جماعت رہا اسلامی کہتی ہے کہ دھرنا ہم نے ڈی چوک کی طرف لے جانا، تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جائیں گے؟ انشاءاللہ اس سے پہلے ہم ہوگا، بعد میں یہ ہوگا، اس سے پہلے ہم ہوگا، بعد میں یہ لوگ ساتھ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سے بیٹھ کر بڑا ایک انیشیٹو کیا ہے، انہوں نے کہا یہ سارے نون لیگ والوں کے بھی آئے ہیں، پیپل پارٹی والوں کے بھی بل آئے ہیں۔ نون لیگ کو دعوت دیں گے آپ شرکت کریں؟ ہم تو ہر کسی کو دے گے جو شرمندگی سے بھی اگر منہ نہ چھپائے تو آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویلکم کریں گے، ہم کریں نون گے، لیگ کو بھی ویلکم کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے بھائی، آئے ادھر وہ اپنے چوروں سے نجات دلانے کے لیے آ جائے۔ لیکن مریم نواز کہتی ہے فری بجلی میں دے رہی ہوں انشاءاللہ۔ ہاں وہ دے رہی ہے، اپنے والوں کو دے رہی ہے، اپنے گھر میں ماڈل ٹاؤن میں دے رہی ہے یا جاتی امرہ میں دے رہی ہے، یہاں پہ نہیں دے رہی ہے کسی کو۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ 300 یونٹ تک ہم فری ہوگا، یہ ہوگا، وہ بس
अल्लाह ही हाफिज है उनका। अगर जमात इस्लामी का धरना यहाँ से डी चौक की तरफ मूवमेंट करता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ साथ चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ सबसे पहले चलेगा, ये तहरीक इंसाफ सबसे पहले चलेगा। ये कोई इंडिया से नहीं आया। अमूमन नून लीग यहाँ पे बड़ा फायदा उठाती है। पीटीए और जमात इस्लामी के कारकुनों में अपने कारकुनान जो है वो खुफिया दाखिल करके लड़ाई करवाती है। अभी खत्म हो गया, अब सारे लोगों को ये समझ आ गया है, सबको समझ आ गया। सब कारकुनान को समझ आ गया, ये लीडर भी हुकूमत बनाते हैं लोगों को, लेकिन आप सब कारकुनान समझ गया है ठीक है कि भैया हमारे निजात दिलाएंगे, बिलों से निजात दिलाएंगे। हमारा मुतालिबा ये है कि बिलों में रियायत करो, बिलों में कमी करो, IMF से छुटकारा हासिल करो, और सरकारी मुलाजिमीन पर जो टैक्स लगे उसको कम करो, महंगाई को खत्म करो। अगर यहाँ पे आप यहाँ पे पीटीआई के कारकुनान भी आएंगे, खवातीन भी आएंगे, वेलकम वेलकम। अगर कोई शर पसंदी करता है कोई दूसरी जमात का तो आप उसका कोई इलाज सोचो। आप हमारे इस्लामी की मुनज़्ज़म जलसा है, इसमें कोई इस तरह मसला नहीं होगा। हमारे इस्लामी मुनज़्ज़म जमात है और अल्लाह के रास्ते में ये सब लोग निकले अच्छा हैं। मुझे ये बताएं, यहाँ पे धरना तो जमात इस्लामी का है, यहाँ पे इमरान खान के नारे लग रहे हैं, तो आप लोग भी नारे लगा रहे हैं इमरान के? इमरान खान के कारकुनानों का भी मसला है, उसके भी बिल मसला है, उसकी भी महंगाई का मसला है। तो जब नारे लगाएंगे एक दूसरे के नहीं तो नहीं होंगे। जज्बात तो होते चलते हैं, लेकिन ये मसला है, ये मुश्तरक का मसला है। और जमात इस्लामी ने प्लेटफॉर्म फराहम किया है सारी दुनिया को, पाकिस्तान की सारे अवाम को प्लेटफॉर्म फराहम किया है, पीटीआई वालों के लिए भी फराहम किया है, नून ने फराहम किया है, पीपल्स पार्टी कारकुनानों के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया है। धरना पाकिस्तानी अवाम के लिए वाले नारे इसलिए लगा रहे हैं कि उनको पता लगे कि हम भी आपके साथ हैं। अच्छा। आप अकेले नहीं हो, वापस अकेला नहीं है, पीटीआई वाले भी साथ हैं इनके। जो फैसला हाफिज नईम करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका साथ देगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यहाँ पे देख सकते हैं में झंडा अब कारकुनान सवाल ले ले भैया सवाल ले ले। ये कारकुन कह रहे हैं कि मैं पीटीआई का मेरे हाथ में जमात इस्लामी का झंडा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या चीज? ये कहता है मैं पीटीआई का कारकुन हूँ। सर ये मैं जमात का रुकन हूँ, ये मैं झंडा पकड़ लूंगा, इससे क्या होगा? झंडा पकड़ने से नहीं होता, अमली तौर पर इनकी क़यादत को, इनके लोगों को वो तो तासुब रखते हैं। आपकी क़यादत में नहीं है, आपने पकड़वाया है। एक दूसरे के साथ। आपको पता है सुराजुल हक साहब का भी जो मामला हुआ था, क्या है वो? शर्म नहीं आती इन लोगों को? आनी चाहिए ना। हम लोगों को पता है उसको, सिर्फ एक प्रोग्राम की वजह से वो मामला दब गया। ठीक है, होश के नाखून लो आप लोग, किसी का प्रोग्राम है, आप मेहमान हो ना, जो मेहमान है वो मेहमान की तरह आकर बैठे। समझे? ये देखो कितना बड़ा कायदा है, ये देखो पीटीआई का, माशाल्लाह। यार शक्ल सूरत से कोई जज नहीं कर सकता, आप अपने आप को देख लो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं लोअर दीर से। लोअर दीर से कब आए हैं? मैं तकरीबन 5 दिन हो गया आया हूँ इधर। अच्छा आप मुझे ये बता दें, यहाँ इस धरने में आने का आपका मकसद क्या है? आप तो तहरीक इंसाफ से हम इधर धरने में आए गरीब अवामों के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना। ये बड़े बड़े लोग हैं, ये गाड़ी माड़ी में चलते हैं, पेट्रोल खर्च करते हैं, ये सारे गरीब लोग आए, बिल ज़्यादा आती है, लोगों को खाने का पैसे नहीं है, लोग भूख से मरते हैं, और ये बड़े बड़े लोग घूमते हैं और मुल्क का हालात बहुत खराब हो गए। अच्छा आप लोगों का मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि ये बिल में ये कम करे, और ये लोग आए बहुत, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ये सारे आपने चोर में आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ कौन सी सियासत बन रही है? मिशन एक है, मकसद एक, इबादत के लिए बुजुर्गों को बात आपने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप जमात इस्लामी से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आज जो है ना यहाँ पर तहरीक इंसाफ वाले भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। आप जमात इस्लामी से हैं? अच्छा आज जो है ना यहाँ पर तहरीक इंसाफ वाले भी आज जो है ना पहली बार आ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या आपके एहसास हैं? मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने अगरचे ये आए लेट हैं
قائد تحریک انصاف نے پہلے دن سے کہا ہے کہ جماعت اسلامی اور ہمارا نظریہ ایک ہے. باقاعدہ حافظ صاحب نے دعوت بھی دی ہے ان کو طریقے سے، اور والے دن آئیں گے مسلم لیگ نون والوں کو بھی دعوت. خان صاحب نے ان کو حکم بھی دیا ہے کہ آپ نکلیں اور 25 کروڑ عوام کے ریلیف کی بات ہو رہی ہے. آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو قائد عمران خان سمجھے، لیکن میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہوں گا، دیر سے آیا خوش آمدید، لیکن آپ نکلیں. یہ کسی کی ذات کی بات نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی بات ہے. 25 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور میں تحریک انصاف کے پاس تو مینڈیٹ بھی ہے. وہ تحریک تو انصاف کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ قیادت میں کون بندہ جو ہے نا عوام کو نکالنے کی ہمت رکھتا ہے؟ میں چونکہ خان صاحب اندر ہیں، خان صاحب کی دنیا الگ ہے، ان کی بات الگ ہے، اور بیر جو قیادت ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہوں. ان کی اپنی اپنی کہانیاں ہیں، ان کی اپنی اپنی سٹوریاں ہیں، لیکن میں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ خان صاحب کے جالے اگر کہتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے متوالے ہیں، واللہ خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں مشن اور مقصد کے لیے. خدارا آپ نکلیں، خدارا نکلیں، جاگیں، ورنہ 25 کروڑ عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خان صاحب کی دور حکومت تھا اس ٹائم میں غالباً پیٹرول بڑھا تھا، تو ایک جو ہے نا مہنگائی مکاؤ مارچ نکلا تھا. تقریباً گزشتہ خان صاحب پچھلے سال اپریل میں گئے تھے، تو اب تک جو کہ ہے خان صاحب کی پارٹی جو ہے نا باہر نہیں نکل پائی. کیا کس وجہ سے باہر نہیں نکل پائی؟ میرا پی ٹی آئی کے دوستوں سے ایک ہی سوال ہے. پنجاب کو شریفوں نے لوٹا ازل سے، سندھ کو زرداری پیپل پارٹی نے لوٹا، اور بلوچستان کے اندر مخلوط حکومتیں رہی ہیں. لیکن میرے یہ دوست یہ تو بتائیں، 15 سال سے تو آپ ہیں کے پی کے اندر، مجھے کے پی کے بدلتا نظر نہیں آ رہا. میں مریم نواز میں اور گنڈا پور میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، تو مجھے فرق نظر آنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے کی حکومت عوامی ہونی چاہیے، نظر آنا چاہیے. آپ کا بھی وہی پروٹوکول، مریم بی بی کا بھی وہی پروٹوکول، آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ لہذا گنڈا پور صاحب، پھر قوم آپ کو گنڈا پور کہے گی، گنڈا پور نہیں کہے گی. واللہ قوم کی نمائندگی کا حق ادا کریں. اچھا بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ ہم پنڈی سے ہی ہے اور تحریک انصاف سے ہے، یہی پہ پنڈی کے سے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں آپ؟ تقریباً 2012 سے 13 سے ہے. 2012-13 سے ہیں، یعنی کہ لاسٹ جب دھرنا ہوا تھا وہ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم تک آپ کی قیادت کیوں نہیں نکل رہی، کیوں نہیں باہر آ رہی؟ ایک اخیار کے ڈر سے بھاگ رہی ہے. ہر بندے کو اپنی عزت بھی پیاری ہے. یہاں پہ تو بات ہم وہی نے ہے، پی ٹی آئی میں ایک ایسا مرد مجاہد دیکھا ہے جس نے باہر پی ٹی آئی آئی ہوئی ہے، پی ٹی آئی باہر ہی ہے. نہ کسی کی، نہ پرچوں کی پرواہ کی ہے، نہ کسی کی، لیکن اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا. شیر افضل مرابط میری بات سنیں، فوج نے خود تسلیم کی ہے کہ 75 سالوں میں ہمیں کسی نے نقصان نہیں پہنچایا. اور نکلنا کس کو بولتے ہیں؟ اور کس کو نکلنا بولتے ہیں؟ آپ خود بولے 75 سالوں میں انہوں نے بولا کہ کسی کے ٹکر کا آدمی ملا، کوئی ٹکر کے لوگ ملے ہیں. باقی یہ چور لٹیرے تو ہے ہی نہیں ہے، ان کے ہمارے مقابلے میں بھی نہیں ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بٹھایا ہے، ہمارا تو ان کے ساتھ ٹکر ہے، ہمارا تو کسی کے ساتھ ٹکر ہی نہیں ہے. اچھا مرکز میں جب بھی اعلان کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن نکل نہیں پاتی. پی ٹی آئی ہر وقت نکلتی ہے. پی ٹی آئی ہر وقت نکلتی ہے، ابھی کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے.
कोई देखना नहीं चाह रहा, सिर्फ ये बात है। और तुम्हारा खानदान नाज़रीन, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इस टाइम जो है शोएब शाहीन यहाँ पर पहुँचे हैं। शोएब शाहीन देख रहे हो क्लास में जो है शोएब शाहीन की सभी नाज़रीन, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब इनसे पूछा जाए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बात करते हो कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ पर जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने उनको घेरे में घेर रखा है। खातिर जान